وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ اگر چیزوں سے زندگی بنتی، آپ آج چلے جائیے مکہ مدینے کے اندر، کوئی نہیں بتلا سکتا کہ اس میں سیدنا ابوبکر صدیق کا محل کون سا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کون سا ہے، حضرت عمر کی کوٹھی کوئی نہیں بتلا سکتا، حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مکانات آج بھی کوئی نہیں بتلا سکتا کہاں ہے۔ سیدھی سادی زندگی، ہاں چیزیں کچھ نہیں، بہت مختصر ضرورت کے اعتبار سے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر کہ لولا کا ما خلقت الافلاک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ بناتے، کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتے، جس کے صدقے میں کائنات بنائی۔ حضرت آدم سے کہا کہ حضرت آدم نے کہا اللہ اس نام کی برکت سے مانگتا ہوں جو آپ کے نام کے ساتھ جنت کے دروازے پر لکھی ہوئی ہے۔ کہا آدم وہ نہ ہوتے تو ہم تم کو بھی نہ پیدا کرتے، اور آپ فرماتے ہیں میں اس زمانے سے نبی ہوں، حضرت آدم پانی میں مٹی میں، میں اس زمانے سے نبی ہوں۔ ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے وہ ساری منزلیں طے کروائی کہ آج تک کسی کے لیے نہیں طے کروائی، یا بچوں کو بھی گزر نہیں، ہر چیز مکمل دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر لائن سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے اور صرف ایک حصہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں تقسیم کیا، اور 99 کامل حصے اکیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، 40 جنتی مردوں کی طاقت دنیا میں عطا فرمائی، ایک جنتی مرد کی طاقت 1000 پہلوان کے برابر ہوگی، طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے تیز ہوا سے زیادہ، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پونچھے کاٹ لیے تھے۔ بتائیے کہ پونچھے ہم نے کاٹ لیے، بازو کاٹ لیے، کوئی محاشا للہ معاذ بشر، آئے تو فرشتے انسان نہیں، صرف پونچھے کاٹ لیے، بازو کاٹ لیے فرشتے مصر کی عورتوں نے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لی تھی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ نے اتنا کامل بنایا تھا، اور معراج میں وہ ساری منزلیں طے کی۔ ابھی جبریل نے کہا حضور میرے بس کی بات نہیں، آگے تو آپ بھی تشریف لے جائیے، وہ ساری منزلیں طے کروائی۔ اس لائن سے تو آپ بالکل کمال پہ دیکھو گے، اور چیزوں کے اعتبار سے دیکھو کچھ بھی نہیں، بہت کم، بہت ضرورت کے اعتبار سے بہت مختصر، غیر بہت سیدھے سادے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے توڑے گئے تاکہ مسجد میں اسے لیا جائے، اس زمانے کے لوگوں نے کہا اللہ عبد الملک ابن مروان کے حال پر رحم کرے، ارے چھوڑ دیتا ظالم تو آج آنے والی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے مکان کو بھی دیکھ لیتی۔ بہت سیدھے سادے مکان۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں میں لیٹی رہتی اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھتے، اور میں نیند میں کروٹ لیتی تو آپ سجدے میں جاتے وقت اپنے ہاتھ سے میرا پاؤں الگ کر کے پھر سیدھا فرماتے۔ اتنے تنگ مکان، کھجور کے پتوں کی دیواریں اور کھجور کے پتوں کی چھت، اور بیویوں میں صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دیواریں ذرا مٹی کی اٹھا لی تھی، اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا تھا۔ حضور ذرا پردے کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے تو آپ چپ ہو گئے۔ مکان بہت سیدھے سادے، کھانے بہت سیدھے سادے۔ آج تو بزرگ سوکھی روٹی ہمارے تمہارے حلق سے نہیں اترتی، ترمال چاہیے، ورنہ کچھ نہ کچھ تو چاہیے، کچھ نہیں چاہیے تو اچار تو چاہیے روٹی کے ساتھ، حلق سے نیچے روٹی اترتی نہیں۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے ہم بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پکاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے، آپ گھی کا وہ برتن جس میں تلچھٹ بچا ہوا ہوتا روٹی کو لے کر مزے سے نوش فرماتے۔ کپڑے سیدھے سادے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تحقیق کے بارے میں، آپ کا رہن سہن کیسا، آپ کا کھانا کیسا، آپ کا لباس کیسا، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے مطالبہ کیا آپ کا کوئی کپڑا ہو تو بتلا دو۔ انہوں نے جوڑا تہمت تھی اور کرتا تھا پیش کیا کہ اس کپڑے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں روپیہ 1.25 1.5 روپے اس کی قیمت تھی۔
لباس ہے، دونوں یہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت سیدھا سادہ، کھانے سیدھے سادے، رہن سہن سیدھے سادے. بھائی عائشہ فرماتی ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بہت سیدھی سادی زندگی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، دن میں 2 مرتبہ نہیں کھایا، دوپہر کھایا تو شام میں اور شام کھایا تو دوپہر میں. ایک مرتبہ فرماتی ہے میں نے کوئی چیز منہ میں ڈال لی شام کو دوپہر کو کھا کر، اور مجھ کو منہ چلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ یہ کھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے کیا؟ اور اس کے بعد میں اللہ کی قسم میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں مہمانوں کے استقبال میں بیٹھ جاتی ہوں اکرام میں، اور دیر والے میرے زیادہ ہو جاتے ہیں پھر میری طبیعت کو قرار نہیں رہتا، میں منہ پہ کپڑا ڈال کر گھنٹوں مکان کے کونے میں بیٹھ کر روتی ہوں. عائشہ پیٹ بھر کے روٹی کھانا شرافت کی علامت ہوتی، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے روٹی دیتا. فرماتی ہیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ہمارے پر کبھی کبھی مہینہ، کبھی 1.5 مہینہ، کبھی 2 مہینے ایسے بیت جاتے کہ ہمارے گھر کے چولہے نہ سالن کے لیے سلگتے نہ روٹی کے لیے سلگتے. کسی نے کہا اماں، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ہے خالہ تم لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ کہنے لگی 2 چیزوں سے الاسودان کالی چیزیں، کھجور اور پانی ہماری مہینوں کی خوراک ہے، کھجور اور پانی. اور فرماتی ہے کبھی کبھی ہمارے انصاری پڑوسی تھے، ان کی اونٹنیاں تھی، ان کی بکریاں تھی، کبھی کبھی دودھ دے جایا کرتے تھے، وہ بھی کبھی کبھی کی بات فرماتی ہے، مستقل چیز نہیں ہے. اور فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے خاندان میں سے کسی نے بکرے کی ہدیتاً بھیجی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اندھیرے میں کیے. تو کسی پوچھا اماں اندھیرے میں کیوں کیا، چراغ جلا دیا ہوتا؟ ارے سبحان اللہ تم بھی کیسی بات کرتے ہو، ارے سالن میں تیل نہیں پڑتا، چراغ میں تیل کیسے پڑے گا؟ کسی نے پوچھا بھی اماں جان چراغ سالن میں تیل کیوں نہیں پڑتا تھا، کہ مدینے میں تیل نہیں ملتا ہے آپ لوگ نہیں منگاتے؟ فرمانے لگی یہ بات نہیں، کبھی ہم منگا لیتے، کوئی کبھی لا کر دے دیتا. اور سالن چولہے پر چڑھا ہے، سالن چولہے پر چڑھا ہے، تیل آتا تو ہماری بھوک کتنی رہتی، ہم سالن پکنے کا انتظار نہیں کرتے، ہم کچا تیل پی جایا کرتے تھے. ہمارے گھر کی زندگی ایسی، چیزوں کے اعتبار سے بہت کم. اب اس سے اندازہ لگاؤ، حضرت عائشہ فرماتی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن کی بات میں نے گھر پہ نگاہ ڈالی، میرے گھر میں ہے کیا چیز؟ آؤٹا چراغ ہاتھ لگا، مٹی کا تاج ہاتھ کا تھا، واللہ عالم دوپٹے سے صاف کیا اور پروسن کیا، چراغ بیچ کے دیا، لا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی ادھار دے دے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں اور لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کم سے کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت چراغ کی روشنی میں ہو جائے. اس دن چراغ جلایا. فرماتی ہیں جس دن ہمارے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ، چیزوں کے اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنی بلندی جس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ ایک چیز بتلانا چاہتے ہیں مسلمان کو، دیکھو زندگی بننے کا ضابطہ چیزیں نہیں اعمال ہے. اعمال بناؤ اور اعمال بنا کر کیا ہو، اور اعمال اللہ نے سب کے لیے یکساں رکھے، اس میں تفریق نہیں کی. چیزوں میں کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بالکل کم دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو درمیانی دیا، لیکن اعمال اونچ نیچ نہیں دیے، سب کو برابر دیے. اعمال سب کے لیے بننے کے راستے برابر برابر رکھیں. اور بننے کی راہ کیا بتلائی؟ فرمایا بننے کی چیز سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یہ بننے کا راستہ ہے. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو صحیح پہچاننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا. ایمان سیکھنے کی چیز تھی، اس کا تعلق انسان کے دل سے. زبان کے بول کو ایمان نہیں کہتے، یا بیان کو ایمان نہیں کہتے. اگر میں کھانے کی بات کروں کہ وہ اسے پیٹ بھرے گا کیا؟ بولو نا، بلکہ آپ کو غصہ آئے گا، بند کرو تمہاری بات چیت، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کھانے کی بات کرتے ہوئے کھانے کا پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کھانے کی باتیں کھانا نہیں ہو سکتی. یا آپ نے کھانے کا ٹیپ کر لیا اور بھوک کے ٹائم پہ ٹیپ چلا لیا، پیٹ بھر جائے گا؟ ارے بولو نا. جیسے
گا کیا؟ جیسے کھانے کے ٹیپ سے کھانا نہیں ہوتا، ایسے دین کی باتوں سے دین نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق آدمی کے دل سے، ایمان کا تعلق دل سے، اور ایمان کی مسافت زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، بہت مختصر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے رب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ دل کا وجدان بنے، یہ ایک بالش کی مسافت ہے بس۔ زبان کا بول دل میں آ جائے، ایک بالش۔ دل کا زبان کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک بالش کا، دو بالش نہیں، ایک بالش، یہاں تک آ جائے بس۔ پھر دیکھو آگے آتا نہیں آتا، پھر آئے گا انسان کے 5.5 فٹ پہ، پھر آئے گا گھر میں، پھر آئے گا مارکیٹ میں، پھر آئے گا دنیا کے بازاروں میں۔ جب اندر نہیں بنتا تو باہر بھی نہیں